شہادت حضرت عباس کے بعد امام حسین غریب اور بے یار و مددگار ہو گئے۔ کوئی نہ تھا جو آپ کی مدد کرتا۔ آپ نے میدان میں جانے سے پہلے خواتین اور بچوں کو وداع کی اور انہیں سکوت اور صبر کی تلقین کی۔ جب امام حسین علیہ السلام میدان میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے سامنے آ کر تلوار سے ٹیک لگائی اور بلند آواز سے فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ یزید کی فوج نے کہا، ہاں، آپ فرزند رسول ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، کیا جانتے ہو کہ میرے باپ علی بن ابی طالب ہیں؟ سپاہیوں نے کہا، جی جانتے ہیں۔ امام نے پوچھا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو کہ اولین مسلمان خاتون جناب خدیجہ میری نانی ہیں؟ سپاہیوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو کہ جعفر جو بہشت میں پرواز کرتے ہیں وہ میرے چچا ہیں؟ سپاہیوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو کہ یہ تلوار جو میری کمر میں ہے یہ رسول خدا کی تلوار ہے؟ دشمنوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو کہ میرے سر پر جو امامہ ہے یہ رسول خدا کا امامہ ہے؟ سپاہیوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو کہ میرے بابا سب سے پہلے اسلام لائے؟ وہ سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ صابر اور تمام مردوں و عورتوں کے مولا ہیں؟ دشمنوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ امام نے پوچھا، پھر تم میرا خون کیوں بہا رہے ہو جبکہ کل قیامت میں حوض کوثر میرے بابا کے اختیار میں ہوگا؟ وہ ایک گروہ کو اس طرح وہاں ہنکا رہے ہوں گے جس طرح پیاسے اونٹ کو پانی سے روکا جاتا ہے۔ قیامت میں پرچم لشکر انہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ دشمنوں نے کہا، ہم سب جانتے ہیں، لیکن تمہیں ہرگز نہ چھوڑیں گے جب تک کہ تم پیاس کے مارے موت کا پیالہ نہ پی لو۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں کو جنگ کی دعوت دی، جو بھی میدان میں آتا آپ کے ہاتھوں ہلاک ہوتا۔ اسی طرح آپ نے دشمن کے بہت سے بہادروں کو قتل کیا۔ پھر آپ نے دائیں جانب حملہ کرتے ہوئے یہ رجز پڑھا، قتل ہونا ذلت کی سواری سے بہتر ہے اور ذلت بہتر ہے جہنم میں داخل ہونے سے، اور ہر حال میں خدا کی پناہ میرے ساتھ ہے۔ میں اس کی پناہ اور عزت کے ہوتے تمہاری پناہ میں اپنے کو نہ دوں گا۔ میں حسین ہوں، علی کا فرزند۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ ظالموں کے آگے سر نہ جھکاؤں گا۔ میں اپنے بابا کے عیال کی حمایت کروں گا اور دین رسول پر قائم رہوں گا۔ حالانکہ اس وقت امام حسین پر چاروں طرف سے مصائب نے گھیرا ہوا تھا۔ پہلے نمبر پر تو شدید اور جان لیوا پیاس تھی، دوسرا گرم ہوا تھی، تیسرا عزیزوں کے المناک داغ، چوتھا سنگ دل دشمنی، پانچواں کہ میرے بعد اہل حرم قیدی بنائے جائیں گے، چھٹا تنہائی اور غربت۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے بہت زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اشقیاء سے سخت جنگ کی۔ آپ پر پیاس کا شدید غلبہ تھا۔ آپ نے نہر فرات کی طرف جانے کا ارادہ کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور قلب لشکر پر جہاں 4000 سپاہی پہرا دے رہے تھے اور ان کا سردار عمرو بن الحجاج تھا، حملہ کیا، لشکر کو دونوں طرف پراگندہ کر دیا اور خود آب فرات میں داخل ہو گئے۔ امام نے اپنے گھوڑے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، تو بھی پیاسا ہے، میں بھی پیاسا ہوں، میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک تو نہ پی لے گا۔ گھوڑے نے گویا احساس کیا اور اپنا منہ بلند کر لیا، گویا آپ سے پہلے پانی نہیں پیوں گا۔ جس وقت امام حسین نے اپنے چلو میں پانی لیا، ایک دشمن نے آواز دی، اے حسین، آپ پانی پی رہے ہیں اور فوجیوں نے آپ کے خیموں کا رخ کیا ہے، وہ خیمے جلا رہے ہیں۔ آپ کی غیرت جوش میں آئی، پانی پھینک دیا اور تیزی سے خیمے کی طرف واپس آئے۔ معلوم ہوا کہ کسی نے بھی خیمے پر حملہ نہیں کیا ہے۔ دشمن کا مطلب تھا کہ اس ہیلے سے امام کو پانی پینے سے روکے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام حسین نے عمر سعد کے سامنے 3 باتیں رکھی، یہ گویا ایک طرح کا اتمام حجت بھی تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پہلا یہ کہ مجھے اور میرے اہل بیت کو چھوڑ دو کہ ہم مدینے واپس چلے جائیں۔ دوسرا یہ کہ مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو کہ شدت تشنگی سے کلیجہ بھن رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ میری یہ دونوں باتیں قابل قبول نہ ہوں تو جس طرح میں اکیلا ہوں تم میں سے بھی ایک ایک میرے مقابلے کے لیے آئے۔ عمر سعد نے جواب دیا کہ تمہارا مدینے جانا اور پانی پینا تو کسی طرح ممکن نہیں، لیکن تمہاری تیسری بات شریفانہ ہے، اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ عمر سعد کے حکم سے فوج کے چند بہادر شجاع افراد میدان میں آئے۔ امام نے ان سے اکیلے جنگ کی، لیکن سبھی امام کی ہلاکت آفری تلوار سے زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ عمر سعد سمجھ گیا کہ اکیلے امام سے جنگ ناممکن ہے، اس طرح فوج کا ایک سپاہی بھی باقی نہ رہے گا، اس لیے اس نے معاہدہ توڑ دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دے دیا۔ آپ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ امام نے اس طرح انہیں ضد پر لیا کہ
وہ چونٹیوں کی طرح بھاگنے لگے۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ امام حسین نے اس طرح جنگ کی کہ بے روایت 1800 دشمن کے سپاہیوں کو قتل کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ زخمیوں کے علاوہ 1950 افراد کو تہہ تیغ کیا۔ عمر سعد اپنے فوجیوں سے چلانے لگا، تم پر توف ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ کس سے جنگ کر رہے ہو؟ اے سپاہیوں، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ یہ سنتے ہی 4000 تیر اندازوں نے امام حسین کی طرف تیروں کی بارش کر دی۔ آپ اسی طرح جنگ کرتے رہے اور اشقیاء سے پانی طلب کرتے رہے، لیکن کوئی آپ کا جواب نہیں دیتا تھا۔ آپ کے جسم پر اس قدر تیر پیوست تھے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مانند ساہی یا خار پشت کی طرح ہو گئے تھے۔ امام محمد باقر کا ارشاد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر 320 سے زیادہ زخم تھے اور وہ سبھی آپ کے آگے کی طرف تھے، کیونکہ آپ نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اسی وقت شمر کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور آپ کے اور خیموں کے درمیان محاذ قائم کر دیا، اس طرح کہ وہ سبھی خیمے کے نزدیک ہو گئے۔ امام نے آواز فریاد بلند کی، توف ہے تم پر، اگر تمہارے پاس دین نہیں اور تمہیں قیامت کا ڈر نہیں تو کم سے کم دنیا میں آزاد مرد کی طرح رہو۔ شمر چلایا، اے فرزند فاطمہ، کیا کہہ رہے ہو؟ امام نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ میں تم سے جنگ کر رہا ہوں، تم مجھ سے جنگ کرو۔ ان عورتوں کا کیا قصور ہے؟ اپنے گمراہوں اور ظالموں کو روکو کہ جب تک زندہ ہوں اہل حرم کو نہ ستائیں۔ شمر نے چلا کر کہا، اے فرزند فاطمہ، اب اہل حرم کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس نے چلا کر اپنے سپاہیوں سے کہا، سب مل کر امام حسین پر حملہ کرو اور ان کا کام تمام کر دو۔ دشمن کی فوج نے امام پر حملہ کیا، آپ برابر جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ سارا بدن زخموں سے چور ہو گیا۔ آخر کار ایک ظالم صالح بن وہب سامنے آیا، اس نے آپ کی ران پر اس قدر تلواریں ماری کہ آپ گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ گئے، اپنا داہنا رخسار زمین کی طرف کر لیا، پھر اٹھے اور جنگ کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کے آخری لمحوں میں حضرت زینب خیمے سے باہر آئیں، وہ فریاد کر رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، کاش آسمان پھٹ پڑتا، کاش پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اسی طرح وہ امام حسین کے قریب گئی۔ عمر سعد بھی کچھ لوگوں کے ساتھ آیا۔ امام حسین جان کنی کے عالم میں تھے۔ زینب نے فریاد کی، اے عمر، ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے۔ جناب زینب کی یہ فریاد اس قدر دل خراش تھی کہ عمر سعد کی روتے روتے داڑھی بھیگ گئی، لیکن اس کے باوجود عمر سعد نے اپنا چہرہ ان سے موڑ لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت زینب نے فریاد بلند کی، وائے ہو تم پر، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ لیکن کسی نے بھی بی بی زینب کا جواب نہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام جان کنی کی حالت میں زمین پر پڑے تھے کہ کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ آخری ضربت لگائے۔ دشمن کا ایک فوجی حلال بن نافع کہتا ہے کہ میں نے قتل گاہ کی طرف دیکھا کہ حسین اپنے خون میں لوٹ رہے ہیں، وہ جان کنی کے عالم میں تھے۔ ان کے چہرے کی تابانی اور قامت کی زیبائی نے مجھے ان کے قتل سے باز رکھا۔ میں نے کبھی ایسے شہید کو نہیں دیکھا تھا جو اپنے خون میں لوٹ رہا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی حالت میں فرمایا، مجھے پانی پلا دو۔ ایک ظالم نے کہا، تم پانی نہ پی سکو گے، اب تو دوزخ کا کھولتا پانی ہی پیو گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں جہنم کا کھولتا پانی پیوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ میں رسول خدا کی خدمت میں پہنچوں گا، ان کی بارگاہ سے بہشت کا شیریں جام پیوں گا اور تم لوگوں کے ظلم و ستم کی آن حضرت سے شکایت کروں گا۔ امام کی گفتگو کا اس سنگ دل پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ عمر سعد نے اپنی داہنی طرف کھڑے ایک سپاہی سے کہا، جاؤ حسین کو راحت پہنچاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ خولی سے سنان بن انس نے کہا، جا کر حسین کا سر بدن سے جدا کرو۔ خولی اس ارادے سے چلا لیکن کانپتا ہوا واپس آ گیا۔ سنان یا شمر نے اس سے پوچھا، خدا تیرے بازو الگ کرے، کیوں تھر تھرا رہا ہے؟ آخر کار سنان نے اور بعض روایتوں کے مطابق شمر نے آپ کا سر بدن سے جدا کیا۔ شمر کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مولا ہو، فرزند رسول ہو، پدر و مادر کی حیثیت سے بہترین انسان ہو، اس کے باوجود تمہارا سر بدن سے جدا کر رہا ہوں۔ امام حسین نے اس وقت شمر سے کہا، اب جب کہ تو نے میرے قتل پر تیاری کر لی ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ شمر نے کہا، اے پسر ابو تراب، کیا تم نہیں سمجھتے کہ تمہارا باپ ساقی کوثر ہے؟ وہ جام کوثر سے دوستوں کو سیراب کرے گا، صبر کرو تاکہ انہی کے ہاتھ سے سیراب ہونا۔ دوسری روایت میں ہے کہ شمر نے کہا، خدا کی قسم میں ایک گھونٹ بھی پانی نہ دوں گا یہاں تک کہ تم گھونٹ گھونٹ موت کا پیالہ پی لو۔ امام حسین کے قتل ہونے کے بعد عمر سعد نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ کون ہے جو حسین کو روندے اور ان کے سینے اور پشت پر گھوڑے دوڑائے۔ 10 افراد تیار ہوئے، وہ 10 افراد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جس میں حسین پر گھوڑے دوڑانے لگے۔ یہ حالت ہو گئی کہ امام کے سینے اور
پشت کی ہڈیاں چور ہو گئیں۔ ان 10 افراد کو ابن زیاد کی طرف سے بہت زیادہ انعام دیا گیا۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی پشت سے زمین پر تشریف لائے، آپ کے گھوڑے نے جس کا نام ذوالجناح تھا آپ کا طواف کرنے لگا۔ اس طرح وہ آپ کا بچاؤ کر رہا تھا، بار بار ہنہنا رہا تھا۔ عمر ساتھ چلایا، اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ کیونکہ یہ رسول خدا کا بہترین گھوڑا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے گھیر لیا تاکہ پکڑیں، لیکن وہ اپنے پاؤں سے مار کر سب کو دور کرنے لگا۔ اسی عالم میں اس نے 40 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ عمر ساتھ چلایا، اسے چھوڑ دو تاکہ دیکھوں وہ کیا کرتا ہے۔ جس وقت گھوڑے نے امن کا احساس کیا، امام حسین کے بدن پارا پارا کے قریب آیا، اپنے بالوں کو خون حسین سے رنگین کیا۔ امام کا بدن سونگنے لگا، پھر بلند آواز سے چلانے لگا۔ امام محمد باقر کا ارشاد ہے کہ وہ چلا کر یہ کہہ رہا تھا، ہائے ظلم اس امت کا جس نے دختر رسول کے فرزند کو قتل کیا۔ پھر ذوالجناح نے خیمے کا رخ کیا، وہ چلاتا جاتا تھا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت ذوالجناح کی آواز خیمے میں پہنچی تو زینب نے سکینہ سے کہا، پیاری سکینہ، تیرا بابا پانی لایا ہے، جا کر پی لے۔ سکینہ خیمے سے باہر آئی۔ جب سکینہ نے ذوالجناح کا منظر دیکھا تو صدائے گریہ و زاری بلند کی، اے گھوڑے، میرے بابا کو کیا ہوا؟ شافع قیامت کو کہاں چھوڑ آیا؟ روشنی چشم رسول کہاں ہے؟ گھوڑے سے خطاب کر کے چند شعر پڑے، اے مبارک گھوڑے، میرے بابا کو دشمنوں کے درمیان خاک و خون میں غلطاں چھوڑ آیا۔ وہ لوگ بابا کے بدن پر زخم لگا رہے ہیں، اے گھوڑے واپس جا اور میرے بابا کو لے آ، اگر انہیں لے آیا تو میں تیرا احترام کروں گی۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ اس گھوڑے نے خیام کے پاس ہی اس قدر سر پٹکا کہ وہی مر گیا۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ وہ گھوڑا وحشت زدہ اہل حرم کے پاس سے چلا آیا اور اپنے کو نہر فرات میں ڈال دیا، پھر اسے کسی نے نہ دیکھا۔